شام سے ایک شخص حضور سے ملنے آئے. غریب آدمی نا بیچارہ ڈرتا بڑا ہے، کیونکہ بندے کے پاس گاڑی نہ ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے. تو وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا. مسجد نبی میں آیا تو نبی کریم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس میں سمیٹنے لگا ہوں بڑی جلدی بات. ڈرتے کیوں ہو؟ سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. دیکھو بات کہاں کی تھی، حضور کہاں پہنچ گئے. کریم کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا. یہ دیکھو حضور کو کہاں کہاں اپنی اماں کی یاد آئی. حضور اپنی والدہ کو یاد کرنے لگے. کریم فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. میرے بھائی یاد رکھنا اپنی دیکھو نا، وہ کسی نے کہا تھا اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. آپ تو بھول گئے لوگ، اب یاد ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا تھے. تو کبھی بھی تکبر کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، فلائٹ میں تھے ہم لوگ، عمرے کی فلائٹ تھی. تو ایک بزرگ بیچارے آئے. سارے لوگ نہیں ٹریول کرتے زیادہ، کچھ عمرے والے بیچارے کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں. محبت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پیسہ کر کے جمع کرتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، اور کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور یہ دیکھو شاہ کا انداز ہے نا بات کرنے کا. کہتے ہیں نہیں نا ہماری کوئی سنتا تو نہ سنے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے نہیں کوئی سنتا تو نہ سنائیں گے نا. حال دل اور روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اب دیکھو نا ایک پیا سنن دا کروڑاں دیاں بولیاں. اور میرے بالکل آگے ایک بابا جی تھے. ایک دفعہ تو وہ کاپی سے دیکھ کے سلام پڑھ رہے تھے، کاپی سے دیکھ کے. تو وہ کئی دفعہ تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بھولتے، تو مجھے کہنے لگے اے حضرت صاحب ہے کیے. تو میں کاپی پڑھ کے انہوں دی لپیٹ کے جیب چپائی. میں کہ تسی اپنی بولی چ گل کرو، سرکار نو ساریاں بولیاں ہوں گی. آپ اپنی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. تو بزرگ چڑھے فلائٹ میں. تو اب ہمارے ہاں تو بس میں بیٹھنے کا رواج ہوتا ہے، تو جہاں ان کو جگہ ملی وہ بیٹھ گئے. تو عملے والے ان سے بحث کرنے لگے کہ جناب آپ سیٹ نمبر دیکھیں اور اپنی سیٹ پہ چلیں. تو ہمارے پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے. دیکھو یہ کدوں سیانے ہونا ہے، دنیا کتنے پہنچ گئی. تو میں نے انہیں کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اس نے کوئی ایم بی اے یا بی بی اے غالباً اپنی تعلیم بتائی. تو میں نے کہا اگر ڈگری پاس ہوتی نا آپ کی تو آج میں نے پھاڑ دینی تھی. خدا کے بندے اگر تجھے پتا چل گیا تھا یہ تیرے گاؤں کے بابا جی ہیں، پھر تو تجھے اٹھ کے انہیں دروازے سے تھام کے لانا چاہیے تھا، اور خود انہیں بٹھا کے سیٹ بیلٹ باندھ کے پانی کی بوتل دے کے کہنا چاہیے تھا فکر نہیں کرنی، دوبارہ بھی آواز دے لینا میں وہاں بیٹھا ہوں. علم تو آدمی کو عاجزی سکھاتا ہے، اور تو کہہ رہا جاہل ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو پڑھا لکھا ہوتا تو تیرا اخلاق بتاتا. یہاں کسی دو بندوں کی لڑائی ہو جائے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ ان پڑھ کو سمجھاتے ہیں. کہنے یار تو تے سیانا بیانا ہے نا، تو تے پڑھیا لکھیا ہے نا، تو تجھے پاسے علم ہونا چاہیے، تکبر نہیں، عاجزی. اور چوتھی اور آخری بات، اپنی طبیعت میں خیر خواہی پیدا کریں. یہ بہت بڑا اخلاق ہے. ہمیں نا آہستہ آہستہ کر کے لالچی بنایا گیا. کوئی شخص بغیر نفع کے چند قدم اٹھانے کو تیار نہیں.
یہ ہماری دینی محفل ہے نا، تو اگر دینی محفلوں میں بھی سارا دن یہ بحث چلے کہ مولوی اتنے کا، نعت کا اتنے کا، قاری اتنے کا، نقیب اتنے کا، الا ماشاء اللہ، کیا پیچھے رہ گیا؟ خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تعاون دیتے ہیں تھوڑا بہت کبھی مجبوراً، لیکن کسی بندے کو پوری طرح سیٹ کرنے کی ہم کوشش، ہم سوچتے ہیں اگر ہماری دکان کے ساتھ اور دکان پڑ گئی تو پتہ نہیں ہمارا رزق یہ لے جائے گا. ایسا ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کو مضبوط کریں، انہیں سیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے مزاج. نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے میں تو اونٹ چراتا تھا. یہ دیکھو کریم کا کرم ہے کہ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے کے قابل کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کسی کو مضبوط کریں، کسی کو طاقتور کریں، کسی اسٹوڈنٹ کی فیس آپ بھریں. لوگوں کو امداد دے دے کے انہیں بھکاری نہ بنائیں، ہر وقت لینے والا نہ بنائیں، بلکہ انہیں کہیں کہ طاقتور بنو. امام مالک سے امام اعظم نے ان کی والدہ سے کہا تھا میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، بیٹے کو پڑھا. لوگوں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے. ہم صرف اور صرف امداد باہمی کے قائل ہیں، اور وہ بھی چند سکوں کی حد تک. آپ اپنی مزاج کے اندر خیر خواہی لائیں، کسی کا بھلا کرنے کی